نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، کتاب البیوع ہم پڑھ رہے ہیں کتاب عمدۃ الاحکام سے، جس کے مؤلف ہیں ابو محمد عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی. تو پچھلے درس میں ہم نے بیع یعنی کہ خرید و فروخت کے متعلق ہم نے کئی احکام دیکھے، اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی ارکان اور شروط کے اوپر. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس میں تفصیل نہیں دیکھا، تو اسی لیے آج ایک حدیث پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ارکان اور شروط اس پر مزید تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ. فنبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. نعم، تو یہ جو حدیث ہے اس کا باب باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، باب ما نہی عنہ من البیوع. یہاں پر بعض مثالیں دیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ احادیث سے، اور ان کا اور اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا منع کیا گیا ہے اس طریقے سے. اور اس باب میں پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا عن المنابذہ. منابذہ یہ ایک قسم کا بیع ہے، یعنی کہ خرید و فروخت ہے. اس کی تفصیل بھی یہاں پر بتائی گئی ہے. وہی، اور وہ کیا ہے؟ طرح الرجل ثوبہ بالبیع الى الرجل قبل ان يقلبہ او ينظر الیہ. وہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس کو ثوب یعنی کہ کپڑا بیچنا ہے. ثوب کہتے ہیں وہ کپڑا جو پہنا جاتا ہے، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو ثوب ہی کہتے ہیں عربی میں. لیکن آج ثوب کا مطلب جو لباس جو عموماً جو عرب پہنتے ہیں، لمبا لباس جو مرد پہنتے ہیں، اس پر اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا. لیکن عربی کے اعتبار سے ہر وہ کپڑا جو پہنا جاتا ہے اس کو ثوب کہتے ہیں. اس زمانے میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے پہنا کرتے تھے، ردا اور ازار. ازار جو کمر سے لے کر گھٹنوں تک ہوتی تھی یا اس سے لمبا ہوتا تھا کپڑا، اور ردا جو اوپر والے حصے کو ڈھانکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو ان دونوں کپڑوں کو ملا کر ثوب کہا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو عورتیں پہنتی ہیں کپڑے، ان کو بھی ثوب کہتے ہیں. تو آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں
کہ پورا جو کپڑا ہوتا ہے جس کو آج ڈریس کہتے ہیں تو اس کو ثوب کہتے ہیں عربی میں. تو جو عورتیں پہنتی ہیں مثال کے طور پر اوپر پہننے والا لباس ہوتا ہے، ابایا ہوتا ہے یا میکسی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے چوڑی دار وغیرہ، اور پھر اس کا پیجامہ ہوتا ہے، اوڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی پورا ملا کے اس کو ثوب کہتے ہیں. اور مرد جو پہنتے ہیں ہو سکتا ہے شرائی اور جبہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی ثوب کہتے ہیں. اور جو ثوب جو پہنتے ہیں مرد لمبا لباس اور اس کے اندر پیجامہ، اس کو بھی ثوب کہتے ہیں. تو کل ملا کر جو پہنا جاتا ہے اس کو ثوب ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ طرح الرجل ثوبہ، کہ ایک شخص کپڑا بیچ رہا ہے، وہ کپڑا بیچ رہا ہے جو بیچا جا رہا ہے، لیکن اس کو بیچنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اٹھا کر ایک شخص کے اوپر پھینک دیتا ہے. تو طرح کا مطلب ہے اس کو پھینکنا. تو اور جو خریدار ہے، جو خریدنے آیا ہے جو بھی ہے، یا وہ گزر رہا ہے وہاں سے، تو اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، اور جب وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو بیچ دیتا ہے. قبل ان یقلبہ، یقلبہ کا مطلب ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنا. تو عموماً جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے اندر باہر سب، اس کو دیکھ کر لیتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد اس کو خریدتے ہیں. تو یہاں پر وہ ہوا نہیں ہے. او ینظر الیہ، اور اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، یا دیکھا ہی نہیں ہے، بس جو اس کے اوپر پھینکا گیا ہے اس کو مجبوراً اس کو خریدنا پڑتا ہے. تو ایسے خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. اب اس میں کئی چیزیں ہیں. اب ہم واپس جائیں گے اور ارکان اور شروط دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیوں منع کیا گیا ہے. وَنَهَا عَنِ الْمُلَامَسَةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے منع کیا. تو ملامسہ کیا ہے؟ ملامسہ ہوتا ہے لمس سے. لمس کا مطلب ہے چھو کے دیکھنا، ٹچ جس کو کہتے ہیں، ٹچ کو لمس کہتے ہیں، اور ملامسہ ٹچ کر کے دیکھنا. لمس الثوب لا ينظر الیہ، تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی کپڑا جو بیچا جا رہا ہے اس کو صرف اس کو سمجھے ڈھانک دیا جاتا ہے، اور کپڑا کون سا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. بس جو خریدنے والا ہے وہ ہاتھ ڈالتا ہے اندر اور اس کو یعنی کہ چھوتا ہے. اسی سے لمس، ملامسہ اسی سے لیا گیا ہے، اس کو چھو کر دیکھنا. تو صرف وہ اس کو ٹچ کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، کون سا کپڑا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے اسے، کون سا رنگ ہے، کون سی شکل ہے، مرد کا لباس ہے، عورت کا لباس ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس کو چھو کر، وہ صرف چھونے سے وہ اس کو خریدنا پڑتا ہے اس کو، اور اس کو دیکھا نہیں جاتا ہے. تو ایسے خرید و فروخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس میں اس طریقے کے خرید و فروخت میں کئی اعتبار سے خلل ہے. سب سے پہلے خلل یہ ہے کہ اس میں جہالت ہے کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اس کو المعقود علیہ کہتے ہیں کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں جہالت ہے. اور المعقود علیہ کے جو حکم ہے اس میں یہ ہے کہ وہ واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہونی چاہیے، بالکل واضح ہونی چاہیے. ایک یہ ہے. دوسرا، جو خریدنے والا ہے اس کی رضامندی. یہاں پر ایجاب اور قبول، رضامندی نہیں ہے. یہاں پر صرف پہلی جو مثال دی گئی ہے اس میں اس کے اوپر کپڑا پھینکا جا رہا ہے اور اس کو خریدنا مجبور کر دیتا ہے بیچنے والا کہ اس کو خریدنا ہے. اور یہاں پر بھی جہالت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگ جائے وہ اس سے ناراض ہو. تو رضامندی جو ہے وہ، ایجاب اور قبول جو ہے وہ رکن ہے خرید و فروخت کے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شروط کیا ہیں. پھر سے ایک بار ترتیب کے ساتھ، ارکان کیا ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد خرید و فروخت کے شروط کیا ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو لکھیں. میں ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا، تو آپ اس کو لکھیں اور آپ اس کو بالکل اسی ترتیب سے لکھیں اور اس کا مراجعہ کریں، ریویژن کریں اس کی،
تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یا کیا احکام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو رکن ہوتا ہے، اب ہمارے پاس 4 ارکان ہیں یا 5 ارکان کہہ سکتے ہیں آپ، 4 یا 5، لیکن کل ملا کر 4 ہی ہوتے ہیں وہ۔ تو 4 ارکان سمجھ لیجیے آپ آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے جو رکن ہے وہ ہے البائع، یعنی جو بیچنے والا ہے اور وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو بیچ سکتا ہے، تو یہ سب سے پہلا رکن ہے البائع، جس کو بیچنے والا کہتے ہیں۔ دوسرا رکن جو ہے وہ ہے المشتری۔ مشتری کس کو کہتے ہیں؟ جو خریدار ہے اس کو مشتری کہتے ہیں۔ شراء جو ہے عربی میں خریدنے کو کہتے ہیں۔ اشتریتو کا مطلب ہے میں نے خرید لیا، تو اسی سے مشتری بنتا ہے، یعنی کہ خریدنے والا۔ تو یہ دوسرا رکن ہے، خریدنے والا ہونا چاہیے، اور وہ خریدنے والا وہ اس کے پاس قیمت ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو مال بیچا جا رہا ہے، اس کے عوض میں وہ مال کے عوض میں وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، البائع یعنی بیچنے والے کو۔ تیسرا ہے صیغہ۔ صیغہ اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ خریدنے والے سے پوچھے گا، جواب مانگے گا، میں بیچ رہا ہوں یا میں نے تجھے بیچ دیا ہے، اور پھر اس کا قبول ہوتا ہے، تو خریدنے والا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ صرف خرید و فروخت میں بھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو معاملات ہیں جیسے کہ نکاح میں بھی اسی کا یہی رکن ہوتا ہے۔ نکاح میں بھی، کیونکہ ہم معاملات کی بات کر رہے ہیں، اور معاملات سے مراد شریعت میں صرف خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں خرید و فروخت بھی آتا ہے، اور کئی قسم کے جو بیپار ہیں، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو بھی معاملہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ہر ایک نکاح میں ہم سنتے ہیں کہ جو قاضی ہے یا جو مولانا ہے، وہ جب نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں، اور پھر پوری وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو شادی کر رہے ہیں، یہ ان کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، جن سے شادی ہو رہی ہے وہ عورت کا نام یہ ہے اور ان کے والد کا نام یہ ہے، اور انہوں نے اتنا مہر ادا کیا ہے، اور پھر وہ گواہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر جو نکاح کر رہا ہے لڑکا، اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا؟ تو یہی ایجاب کہتے ہیں اس کو۔ تو انہوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو یہ ایجاب ہے، یعنی کہ جواب طلب کرنا۔ تو جواب مانگنا ہے، یہاں پر طلب نہیں بلکہ مانگنا ہے، اور جس نے نکاح کر لیا ہے تو اسی لیے وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو یہ قبول ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو صیغہ ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں شریعت میں، اردو میں بھی وہی کہتے ہیں، عربی میں اور اردو میں، تو دونوں میں ایک ہی معنی بنتا ہے۔ صیغہ یہ ہے کہ الایجاب والقبول۔ تو یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن جو ہے وہ ہے المعقود علیہ، یعنی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے، جس پر عقد یعنی کہ جس پر کانٹریکٹ بن رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ارکان ہیں۔ اب یہ جمہور کے نزدیک اسی طریقے کا تقسیم ہوتا ہے، 4 ارکان۔ بعض نے کہا کہ یہ 5 ہوتے ہیں۔ 5 کا مطلب یہ ہے بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، الایجاب کو وہ الگ کرتے ہیں قبول سے، کہتے ہیں کہ ایجاب رکن ہے اور قبول رکن ہے، اور پھر المعقود علیہ یعنی کہ جو چیز جس پر معاملہ طے ہو رہا ہے، جس پر کانٹریکٹ یعنی کہ عقد ہو رہا ہے، اس کو وہ الگ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے۔ تو یہاں پر صرف ایجاب اور قبول میں یہاں پر فرق کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ 6 ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیچنے والا البائع،
المشتری خریدنے والا، الایجاب والقبول والمعقود علیہ والثمن، اور وہ اس کو یہاں پر اضافہ کرتے ہیں کہ ثمن یعنی کہ جو قیمت ہے، جو مال کے عوض میں دی جاتی ہے قیمت، اس کو بھی وہ یہاں پر اس کا اضافہ کرتے ہیں. تو کل ملا کر یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، یا 6 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایجاب اور قبول آپ ایک اس میں یہ کر سکتے ہیں، صیغہ بنا سکتے ہیں اس کو. تو کل ملا کر یا تو 4 ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 6 ہو سکتے ہیں. لیکن یہ صرف مختلف مذاہب اور مختلف علماء کا طریقہ ہے تاکہ معاملات کے احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اسی لیے انہوں نے اس طریقے سے ارکان کو تقسیم کیا ہے. ایجاب اور قبول یہ اصل ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ بیچے گا اور وہ کہے گا کہ میں بیچ رہا ہوں، یا میں نے تمہیں اس قیمت پر اس کو بیچ دیا ہے، تو قبول ہوتا ہے. اور جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس معاملے کو میں نے قبول کیا. تو یہ جو صیغہ ہے یہ احناف کے نزدیک یہ رکن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ضروری ہے، معاملات میں ہونا ہی ہے. جو بیچنے والا ہے تو وہ اس کو کہنا ہی ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کو کہنا ہی ہے. دونوں اپنی زبان سے ادا کریں گے کہ میں نے بیچا ہے، اور دوسرا کہے گا کہ میں نے خریدا ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا مسئلہ اٹھتا ہے، وہ ہے اس کو کہتے ہیں بیع المعاطہ. المعاطہ کا مطلب ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پر نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیچ دیا، اور کوئی جو خریدنے والا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے خرید لیا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ آج بہت کامن ہو گیا ہے. آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر بیچنے والا کھڑا تو نہیں ہے، وہ کہہ تو نہیں رہا ہے کہ میں بیچ رہا ہوں. اب کتنے لوگوں کو کھڑائیں گے وہاں پر؟ اب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہر ایک چیز میں ایک شخص کو کھڑائیں گے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے یہ چیز آپ کو اس قیمت میں بیچی ہے، اور جو خرید رہا ہے وہ جا کر کھڑے ہو کر کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو قبول کیا، میں نے اس قیمت پر اس کو قبول کیا، تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا. تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف وہاں پر اس کا لیبل لگا دیتے ہیں. اب اسی زمانے میں رہ رہے ہیں کہ اس طریقے کے جو یعنی خرید و فروخت کے جو طریقے ہیں یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. امیزون لے لیجئے، یا جو بھی بلنکٹ، یا جو بھی ایپس آپ یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر صرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے اور یہ اس کی قیمت ہے. تب وہاں پر کوئی آپ سے مخاطب تو نہیں ہے، اور آپ کسی سے مخاطب نہیں ہے کہ آپ کو کہنا ہی ہے کہ میں نے خریدا ہے اس کو. یہ تو اگر اس طریقے سے کرنا پڑے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشقت ہو جائے گی، یہ تو ناممکن کے برابر ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کو بیع المعاطہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے. اور یہاں پر جو ایجاب و قبول جو ہے وہاں پر ہے، کیونکہ جو بیچنے والا ہے، چاہے سپر مارکیٹ ہو یا چاہے کوئی ایپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ دکھا رہا ہے کہ وہ یہ اس کا دام یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے اس چیز کی. تو ایک حساب سے وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کہہ رہا ہے. لیکن آپ تک وہ یہ معلومات پہنچا رہا ہے کہ یہ چیز ہے اور اس کی قیمت یہ ہے. اور جب آپ اس کو خریدتے ہو، چاہے ایپ کے ذریعے خریدتے ہو یا سپر مارکیٹ میں آپ لے کر اس کو کیشیئر کے پاس جا کر اس کی قیمت ادا کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول ہے. تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے ادا کریں. تو اگر ہم احناف کے موقف پر چلیں تو اس میں بہت 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 مشقت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے آج کے زمانے اس کو بیع المعاطہ کہتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے، یہ ایک مقبول طریقہ ہے. اصل وہی ہے. اصل ایسا نہیں ہے کہ الایجاب اور قبول کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کئی جگہ ویسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کار بیچی جا رہی ہے، یا زمین بیچی جا رہی ہے، گھر بیچا جا رہا ہے، نکاح میں ہوتا ہے. تو کئی جگہ الایجاب اور قبول ہوتا ہے. لیکن آج بہت ساری چیزیں آسانی ہونے کی وجہ سے وہ بیع المعاطہ میں آ جاتی ہیں. تو
اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 یا 5 یا 6 رکن ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. آپ نے کیا ہے نوٹ یا اس کو دہرانا ہے؟ اگر آپ نے لکھا ہے تو ہاتھ اٹھائیں. کسی نے نہیں لکھا؟ آپ چاہیں تو میسج بھی بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, آپ لکھ لیں جو میں نے کہا. ٹھیک ہے, ایک اور بار. پہلا رکن ہے البائع, یعنی کہ بیچنے والا, سیلر. دوسرا رکن ہے المشتری, خریدنے والا. تیسرا رکن ہے, کیا ہے تیسرا رکن؟ الصیغہ, صیغت, الایجاب والقبول. اور چوتھا ہے المعقود علیہ, اور اس میں المعقود علیہ کا مطلب ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ چیز کی قیمت ہوتی ہے ثمن, اس کو کہتے ہیں. تو یہ 4 اصل میں 4 رکن ہے, لیکن بعض نے تیسرے رکن میں صیغہ میں انہوں نے الگ الگ کیا ہے ایجاب اور قبول کو, اور المعقود علیہ میں انہوں نے الگ الگ کیا ہے بیچی جانے والی چیز کو اور اس کی قیمت, یعنی کہ جو ثمن جس کو کہتے ہیں اس کو انہوں نے الگ کیا ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شروط کیا ہے. تو شروط جو ہیں, سب سے پہلا شرط ہے کہ اس کو کہتے ہیں التمییز. التمییز یعنی جو بیچ رہے ہیں اور خرید رہا ہے, بیچنے والا اور خریدنے والا, دونوں میں یہ خصلت ہونی چاہیے کہ وہ تمیز کر سکیں کہ کیا بیچی جا رہی ہے اور وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کو کس طریقے سے بیچنا ہے اور اس کو کس طریقے سے خریدنا ہے. عموماً اس کو تمیز میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تمیز ہونا چاہیے کہ جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے. دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں رشد. رشد کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچنے والا اور خریدنے والا ہے اس کو بیچنے کا طریقہ اور خریدنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے بیچنا ہے, اور اگر بیچ کر پہنچایا جا رہا ہے, اس کو بعد میں اس کو پہنچانا ہے تو اس کو کس طریقے سے پہنچانا ہے خریدنے والے تک, اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں رشد. یعنی کہ ایک تو ہے تمیز, جائز ناجائز وغیرہ وغیرہ, اور دوسرا ہے رشد کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ان میں یہ صلاحیت ہے خریدنے کی, بیچنے کی, خریدنے کی. اور مثال کے طور پر سونا چاندی کا جو بیپار ہوتا ہے وہ اس کے احکام الگ ہیں. تو اگر سونا چاندی بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے, کون سا جائز طریقہ ہے, کون سا ناجائز طریقہ ہے, یہ صلاحیت ان میں ہونی چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں رشد. تیسرا جو شرط ہے احناف کے نزدیک, احناف اور مالکیہ کے نزدیک, وہ کہتے ہیں کہ بلوغ, بیچنے والا اور خریدنے والا بالغ ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف احناف اور مالکیہ کے نزدیک ہے, لیکن جمہور جو ہیں شافعیہ, حنابلہ اور ظاہریہ سب کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے,
کیونکہ جو نابالغ ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ بھی بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں جب ان کو ان میں صلاحیت ہے، وہ تمیز کر سکتے ہیں اور وہ خریدنے اور بیچنے کے طریقے جانتے ہیں. تو یہ تیسرا شرط ہے. چوتھا شرط جو ہے وہ اس کے متعلق ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے متعلق ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مال ہونا چاہیے. مال اس کو کہتے ہیں مالاً متقوماً. تو یہ مال جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حاضر ہے، وہ ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اڑتی ہوئی چڑیا ہے آسمان میں یا سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو لا کر رکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی زمین ہے بیچنے کے لیے تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ گھر ہے. کیونکہ زمین اگر بیچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لا کر بازار میں تو نہیں رکھیں گے. کار بس ایسی جو گاڑیاں ہیں یہ سب لا کر بازار میں کھڑا کر سکتے ہیں، اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ سب بازاروں میں آ کر ان کو رکھ دیتے ہیں بیچنے کے لیے. لیکن وہ جو مال ہے جو بھی بیچا جا رہا ہے وہ مال ہونا چاہیے وہاں پر، جس سے اس کو اگر خریدنے والا اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ کر اس کو لینے کی نیت کر سکتا ہے. دوسرا، اب ہمارے پاس 4 شرط ہو گئے. سب سے پہلا شرط ہے تمیز، دوسرا ہے رشد، تیسرا ہے بلوغ. لیکن بلوغ اس میں اختلاف ہے. بلوغ صرف الحناف، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ہے. اور پھر جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کو المعقود علیہ کہتے ہیں، وہ اس میں چوتھی شرط ہے. لیکن اس کے متعلق پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ہونا چاہیے. پھر 5ویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس سے شریعتاً جائز ہونی چاہیے اس سے استفادہ کرنے کے لیے. تو جو حرام چیزیں ہیں، جو بھی حرام ہے شریعت میں، وہ چیز نہیں بیچی جا سکتی ہے. مرا ہوا جانور، خون، جو بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، تو وہ سب گدھے کا گوشت جو حرام ہے کھانے کے لیے وہ نہیں بیچا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے خنزیر اور جو بھی ہے. اور اس میں بتیں بھی آ جاتی ہیں، بتیں اور جو بھی ہوتی ہیں اس طریقے ان کی تصویریں یا ان کے مجسمے. جو چیز حرام ہے شریعت میں اس کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، اس کا مال جو ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے کتا، بلی، سوائے وہ کتا جو ٹرین کیا گیا ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے کتوں کو. مثال کے طور پر شکاری کتے ہوتے ہیں، ان کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو. یا اب یہاں پر ایئرپورٹس وغیرہ میں وہ جو کتے ہیں وہ ڈرگز سونگ کر نکال لیتے ہیں، یا کوئی ایکسپلوزیوز ہیں تو اس کو بھی سونگ لیتے ہیں. تو ایسے کتوں کو جو ٹریننگ دی گئی ہے ایک خاص کام کے لیے، تو وہ کتوں کو بیچنا جائز ہے. لیکن دوسرے جو جانور ہیں، کتا، بلی، وغیرہ سب، یہ بندر وغیرہ سب، یہ سب چیزیں، یہ سب جانور جو ہیں یہ بیچنا ناجائز ہے. تو جو چیز حرام ہے وہ اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے. اور اسی لیے اس کو اس شرط میں کہتے ہیں علماء کہ وہ ایسی چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ مال ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نفع لے سکتے ہیں، اور یہ شریعتاً شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو ہی ہم اس کو لے سکتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے نا. 7ویں شرط ہے کہ وہ مال جو ہے وہ طاہر، یعنی کہ پاک ہونا چاہیے، نہ کہ نجس. جو بھی نجاست کی چیزیں ہیں وہ نہیں بیچی جاتی ہیں. تو یہ 7ویں شرط ہے. اور پھر 8ویں شرط یہ ہے کہ اس کو پہنچانے یعنی کہ جو مال خریدا جا رہا ہے اس کو خریدنے والے تک پہنچانے کی قدرت ہونی چاہیے. یعنی اس پر قادر ہونا چاہیے بیچنے والا کہ وہ خریدنے والے تک یہ پہنچائے گا. یہ ایک خاص قسم کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ آنے والے ابواب میں ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. لیکن ہو سکتا ہے کہ مجلس الوقت، اگر آپ کو یاد ہے تو مجلس الوقت میں ہی اس کو طے کر دیتے ہیں، یا اس کو مجلس الوقت کے باہر اس کو پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک اور شرط ہے. اور پھر یہ شرط ہے کہ جو بھی بیچی جا رہی ہے چیز
وہ معلوم ہونی چاہیے، غیر مجہول۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ آم کا جھاڑ ہے، اس میں اگلے سال اتنی فصل آئے گی، تو وہ فصل میں نے آپ کو اس سال بیچ دی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کتنی فصل آئے گی، اس میں کتنے کلو آم نکلیں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوئے گی نہیں، اگر کوئی یہ آ گئی، بیماری آ گئی، یا موسم صحیح نہیں رہا، بارش نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے نہیں بھی ہو سکتی ہے فصل۔ تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے؟ تو یہ بعض شروط تھے اس کے، اور کتنے ہوئے کل ملا کے شروط؟ 7 یا 8۔ تمییز، رشد، بلوغ۔ المعقود علیہ کے متعلق سب سے پہلے مال متقوماً، اور جو مال ہم شریعتاً اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو پاک ہونا چاہیے، غیر نجس، اور اس کو پہنچانے پر قادر ہونا چاہیے، اور مال جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ کل ملا کر یہ 9 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ نے اس کو لکھ لیا ہے۔ تو اگر ہم نے دیکھا کہ یہ ارکان ہیں اور یہ شروط ہیں، تو پھر یہ حدیث کی طرف اگر ہم واپس جائیں تو آپ دیکھیں گے منابذہ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ جہالت ہے، یہ پتہ نہیں ہے، مجہول ہے چیز، کہ کوئی بھی چیز کوئی شخص کسی اور شخص پر پھینک دے گا اس کو، اور پھر اس کو مجبوراً اس کو خریدنا پڑتا ہے، تو یہ اس میں جہالت ہے، اور پھر اسے وہ راضی نہیں ہوگا اس سے۔ اگر راضی ہو گیا تو بھی، لیکن پھر بھی وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں یہ ارکان اور یہ شروط نہیں پائے گئے ہیں، یا کسی ایک رکن یا کسی ایک شرط کی خلل ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر ایک رکن یا ایک شرط اگر یہ ہو جائے، چوک جائے کس معاملے سے، تو اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اگلا درس شروع کریں گے۔ اور پھر جو ملامسہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کپڑا ہے جو بیچا جا رہا ہے، اس میں بھی جہالت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جہالت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شخص خرید کر اس کو وہ اور اس کی جو قیمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہو، تو بغیر دیکھے وہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 روپے کی چیز ہو، لیکن وہ اس کی قیمت اس نے 50 روپے بنا دیا ہے۔ تو یہ سب اس طریقے کے جو معاملات ہیں، یہ سب اس میں ارکان اور شروط کے اعتبار سے اس میں خلل ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ سب ناجائز ہیں۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔